بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ مسلمانوں پر روزہ 2 نبوی شب معراج کے موقع پر فرض ہوا۔ رمضان مسلمانوں کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اس کے معنی رک جانا کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بھر کھانے پینے اور تمام جائز خواہشات سے رکے رہنا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن خدا کی راہ میں روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اس قدر دور کر دیں گے کہ 70 سال میں جتنی دور پہنچا جائے۔ بحوالہ بخاری عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان یعنی سیرابی کرنے والا ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ بحوالہ بخاری و مسلم عن سہل۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا کسی شرعی عذر، رخصت و بلا کسی مرض کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیتا ہے، تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پہلی شب بعد نماز عشاء سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بہت ہی فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ عشرہ رحمت کی ایک اور دعا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات۔ پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ نمبر 2، روزانہ ایک تسبیح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کے اہم واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصائف پہلے عشرے میں دیے گئے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ مال و دولت میں اگر انسان اضافہ چاہتا ہے تو رمضان اس کے لیے بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برتری چاہتے ہیں تو یہ مہینہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے دریافت کرتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 بار فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم
رمضان کا استقبال کر رہے ہو، جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو اتنا برکت والا مہینہ قرار دیا ہے کہ عبادت کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے اس سے بہتر اور مہینہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انسان بہت ہی بدبخت انسان ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہ کو بخشوا نہ سکے۔ اگر انسان اس مہینے میں اللہ پاک سے کوئی بھی چیز مانگے گا تو اللہ پاک اس کو عطا کریں گے۔ آج میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اگر آپ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں بہت ہی زیادہ اضافہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اگر دعا سے زیادہ کروانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ پاک سے آپ مانگیں تو اللہ پاک آپ کو لازم عطا فرمائیں گے، کیونکہ دولت کا خزانہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور رزق میں اضافہ اور فراخی کے مواقع بھی دیتا ہے، مگر انسان بھول گیا ہوتا ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے۔ انسان کے نصیب میں ہر چیز اللہ پاک نے لکھ دی ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک انسان کو عطا کر دیتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف اللہ پاک کی ذات کا ہاتھ ہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ پاک کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ پاک کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر بندہ اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں۔ اللہ کی ذات بہت رحمان اور رحیم ہے، اس سے ہی مانگیں اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور دعا کیا کریں، اللہ اپنے سوا کسی کا آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو محتاج نہ کرے۔ آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں بہت برکت عطا فرمائیں گے۔ مال و دولت اتنا ہوگا کہ یہ 7 نسلوں تک جائے گی۔ یہ عمل آپ نے رمضان کے پہلے روزے سے ہی کرنا ہے اور پہلے عشرے تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے روزہ افطار ہونے سے 20 منٹ پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں بہت سارا فائدہ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہو تو وہ اس عمل کو کرے۔ روزہ افطار ہونے سے 20 منٹ پہلے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لے اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 101 مرتبہ تسبیح کر لے اور تسبیح کر کے افطار کی چیزوں پر دم کر لے اور اس عمل کو رمضان کے پہلے 10 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ 7 نسلوں تک وہ دولت چلتی رہے گی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔